انسان درد ہے اور انسان ہی آرام ہے، انسان خوشی ہے اور انسان ہی غم ہے، انسان پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے اور فیوچر بھی، انسان خیال ہے اور انسان اپنا حال بھی خود ہی ہے، انسان روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی، انسان امید ہے تو مایوسی بھی، انسان ذرہ ہے اور آفتاب بھی، انسان عاجز ہو جائے تو مومن اور متکبر ہو جائے تو ابلیس ہے، انسان ہی اپنی تکلیف کی وجہ ہے اور خود ہی چھٹکارا بھی ہے۔ دراصل انسان خود میں پوری کائنات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ حیرت اس عقل پر ہے جو انسان کے ہوتے ہوئے اللہ کے نشان کو ڈھونڈنے سے قاصر ہے۔ انسان ہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے، مگر یہ اللہ کی عمدہ تخلیق یعنی انسان آج تنہائیوں کی دلدل میں ہے۔ اس کی سانسوں میں اس کے دل کے جلنے کی بو ہے، اس کے سینے میں آگ بھڑک رہی ہے۔ انسان زندگی کے ریگستان میں پانی کی تلاش میں ہے۔ اس کی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ یہ محفلوں میں، دوستوں میں موجود تو ہے مگر حاضر نہیں ہے۔ اس کی چمکتی آنکھیں اور چہرے پر فیک مسکان اس کے درد کی انکہی داستان ہے۔ یہ اندر ہی اندر گھٹن اور الجھن کا شکار ہے، ایک الجھن سے دوسری الجھن پالتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب پرستی نے انسان کو انسان ہونے سے محروم کر دیا ہے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں بیٹھے دو بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ انسان جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کی خواہش میں جو اس کے پاس ہے اسے کھو رہا ہے۔ وہ پریزنٹ میں رہ کر پاسٹ کا قیدی بن چکا ہے یا فیوچر کے خطروں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب انسان خود اپنے ساتھ نہیں ہے تو یہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ایک کی خوشی دوسرے کا غم بن گئی ہے اور ایک کی ہار دوسرے کی جیت۔ اب تو ایک ہی منزل کے مسافر بھی الگ الگ راستوں پر نکل پڑے ہیں۔ انسان کے پاس دکھ، درد اور تکلیف تو ہے پر کوئی بانٹنے والا ہی نہیں۔ انسان رونا چاہتا ہے پر کوئی کندھا ہی نہیں۔ بس یہی تنہائی ہے۔ تنہائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب درد تو موجود ہو پر درد کو بانٹنے والے نہ ہوں، جب سننے والے کانوں سے بولنے والی زبانیں بڑھ جائیں، جب مطلب پرستی انسانیت پر غالب آ جائے۔ اب تنگ آ کر انسان نے اپنا درد اپنے تک محدود کر لیا ہے۔ وہ جب کسی کو اپنا درد سنانے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے والا خود اپنے درد کو بیان کرنے لگتا ہے۔ اب انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ کسی کو اپنا درد بتانا اس کی کمزوری ہے۔ انسان سائیکولوجسٹ کے پاس جانے اور اس کو سب کچھ بتانے سے بھی کترا رہا ہے۔ سائیکولوجسٹ بھی آج کے انسان سے اس کی تکلیف نہیں معلوم کر پا رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ سائیکولوجسٹ جس کو اللہ نے صلاحیت ہی سوچ بدلنے کی دی ہے، وہ بھی درد کی وجہ معلوم نہیں کر پا رہا۔ شاید انسان کا بھروسہ انسان سے اٹھ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سائیکولوجسٹ کے پاس بھی کھل نہیں پا رہا۔ ایک انسان جو سماج بناتا ہے وہ اس قدر اکیلا کیوں؟ سماج کی تو بنیاد ہی یونٹی ہے، ہمدردی ہے اور انسانیت ہے۔ سماج کو بناتا ہی احساس ہے، پر انسان سماج سے کٹا ہوا کیوں ہے؟ میرے خیال میں انسان یہ بھول گیا ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کو انسان کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت بنایا گیا ہے۔ انسان سے دوری فطرت سے دوری کا دوسرا نام ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے دکھ صرف اللہ سے بیان کرو، جو کہ بہترین بات ہے، مگر کیا ہم نے یہ سوچا ہے جب ہم ہی کسی کی تنہائی کی وجہ بن جائیں، کسی کی تکلیف میں اضافہ کر دیں یا کسی کی تکلیف دور کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہ کریں تو اللہ کے پاس کس منہ سے اپنے دکھوں کی بات کریں گے؟ اللہ اپنے بندے کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے۔ انسان ہی اللہ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تلاش کرنے والے انسانوں کی راہوں سے گزرتے ہیں اور اللہ کو پا جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں سے دور ہو کر یا ان سے بیزار ہو کر اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ سراسر دھوکہ ہے۔ اللہ کی بندگی تو درد بانٹنے میں اور راستے سے پتھر ہٹانے میں چھپی ہوئی ہے۔ زندگی تو نام ہی دوسروں کے لیے جینے کا ہے، اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہوا؟ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سائنس کے میدان میں پیچھے ہیں، مگر دراصل ہم انسانیت میں پیچھے ہیں۔ سائنس انسانی سماج میں گرو کرتا ہے۔ سائنس کا کام آسانی پیدا کرنا ہے۔ جب انسان ہی نہ ہو تو آسانی کس کام کی؟ پہلے انسانیت کو اس معیار تک پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں انسان کے فائدے کے لیے سائنس کو جانے اور ڈسکوریز کرے۔ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائے۔
اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو درست کرنے کی توفیق دے، توڑنے والے سماج میں جوڑنے والا بنائے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کی طاقت دے، چہرے کو دیکھ کر درد بھانپنے کی کوالٹی دے، ہمیں امید کو زندہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔